علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جیسا کہ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، اس کے ترجمہ و تفسیر۔ اب اللہ رب العزت نے جہاں پر تمام لوگوں کو حکم دیا تھا، اپنا تعارف کروایا کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے زمین کو فرش بنایا ہوا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہوا ہے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اس بارش کے ذریعے زمین سے نباتات اناج وغیرہ اگتے ہیں جسے تم کھاتے ہو، تو لہذا تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ ایک بات کمپلیٹ ہوئی تھی۔ اب دوسرے نمبر پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر سناتے تو اس وقت لوگ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، کچھ مجنون کہتے پاگل ہے، کچھ کہتے ہیں شاعر ہے، طرح طرح کے کہتے ہیں۔ تو جس طرح جب سورہ بقرہ شروع کی تھی میں نے 3 باتیں ذکر کی تھی، 3-4، تو وہی باتیں یہاں پر بھی ہے۔ ایک بات ان میں سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یا یہ شاعر ہے، یا یہ جادوگر ہے، یا کسی طرح کا تمہیں ڈاؤٹ ہے نا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، نہیں تو 10 آیات لے آؤ، نہیں تو کوئی ایک چھوٹی صورت لے آؤ۔ یہ تینوں چیلنج قبول نہ، پھر اللہ نے کچھ الفاظ اتارے تھے، حروف مقطعات جو ہیں کہ ان کا تراجم کر کے بتا دو، وہ بھی نہ کر سکے۔ اب ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور ان اگر کنتم تم ہو، فی ریبن کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اس بات میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، کیا نازل کیا ہے؟ یعنی قرآن۔ کہتے ہیں اس قرآن کے معاملے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، کسی قسم کا بھی تمہیں شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو تم کیا کرو؟ فَأْتُوا، پس تم لے آؤ، بسورۃ کوئی ایک سورت، من مثلہ اس قرآن جیسی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا، یہ تیسرے نمبر والا چیلنج تھا کہ تم اگر اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو تو کوئی ایک سورت تو اس جیسی بنا کے لے آؤ نا، جو تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے تو تم بھی بنا کے لاؤ۔ خود کو تم بڑے فصیح و بلیغ کہتے ہو، بڑے شاعر ہو، تمہارے آگے دوسروں کو تم گونگا کہتے ہو، اجمیوں کو، تمہاری اتنی فصاحت و بلاغت ہے، تم بنا کے لاؤ، ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم اکیلے نہیں، وَدْعُوا، تم بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، یعنی اپنے ساتھیوں کو بھی۔ کہتے ہیں اپنے جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں نا، سارے کے سارے تم مل کے بھی نا، تم یہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ ایسے ساتھی من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں جتنے بھی انسان، تم سب کو جمع کر دو، جو کچھ مرضی جمع کر لو اس قرآن جیسے ایک صورت بنانے کے لیے، تو تمہیں اجازت ہے، چیلنج ہے، یا تم سب اکٹھے ہو کے کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ ان کنتم، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، یعنی اللہ کہہ رہے تم اپنی اگر اس بات میں سچے ہو کہ ہم اس قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، اس قرآن جیسی کوئی صورت، کوئی آیت کریٹ کر سکتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں بنا کر دکھاؤ۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو جاؤ تم بھی اور جتنے تمہارے ساتھ ہیں سب مل جاؤ، اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کو تم ملا لو، جو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے دکھاؤ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِن، پھر اگر لم تفعلوا، تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی اگر تم یہ کام اگر نہ کر سکو نا، تو یاد رکھنا وَلَن تفعلوا، ولن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، یعنی اللہ فرمایا کہ تم ابھی یہ کام نہیں کر سکے نا، تو یاد رکھنا قیامت تک تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ کون سا کام؟ کوئی اس قرآن جیسی آیت صورت بنا کر لانا۔ فرمایا تم ابھی نہیں کر سکے تو کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ آگے فرمایا فَاتَّقُوا، اب ڈرانے کے لیے کہ جب تم نہیں کر سکتے تم انسان بن جو کس طرف تم جا رہے ہو، فَاتَّقُوا، پھر تم ڈر جاؤ، النار، آگ سے۔ اللہ حکم دے رہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ دکھے دو اس طرح کے چیلنجز کر کے، اس طرح کے کام کر کے، بلکہ کیا کہ فَاتَّقُوا، تم ڈر جاؤ، النار، آگ سے۔ آگ کیسی؟ آگے اس کی ڈیفائن کی، التی، وہ آگ جو
وقودھا جس کا ایندھن، ایندھن کہتے ہیں جو آگ جلانے کے کام ہے، کیا جس کا آگ کا ایندھن کیا ہے، کیسی آگ سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے، جس کا ایندھن الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہے۔ فرمایا تم اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، لوگوں اور پتھروں سے وہ آگ جلائی گئی ہے، تم اس آگ سے ڈر جاؤ۔ اعدت جو تیار کر دی گئی ہے، کس کے لیے؟ للکافرین کافروں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یہ چیلنج جو میں نے دیا ہے تمہیں، تو ایک صورت بنانے والا بھی، تو تم اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہی ہیں، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، کہ تم اس طرح کام کر کے تم بھی کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، ورنہ تم بھی اس آگ کا ایندھن ہی بنو گے۔ آج چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ آج کے حدیث کا ٹائٹل ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کی پہلی جو دعا ہے، اس کے متعلق دو دعائیں آتی ہیں، لیکن جو چھوٹی ہے، جو معروف بھی ہے، جو ہر ایک کو آتی ہے، اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، کانا کا مطلب ہوتا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب افتتح شروع کرتے الصلاۃ نماز کو، قال تو کہتے، یعنی جب انہوں نے نماز سٹارٹ کر لی ہے تو کیا کہتے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھتے تھے، جسے ہم ثنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق دوسری دعا بھی ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا جو آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو صرف فاتحہ سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کے بتائی تھی۔ اب یہ عائشہ جو بیان کرے جو ہماری حدیث ہے وہ یہی دعا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، بڑا ہی بابرکت ہے اسمک، تیرا نام، وتعالی جدک، تیری بزرگی بہت ہی بلند ہے، ولا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، غیرک، تیرے سوا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی تعریفات کے ساتھ پاک ہے، تیری بزرگی بہت بلند ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ معبود کہتے ہیں جس کی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔